منبر نور پہ جلوہ بار علماء اکرام، شعراء اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین خواتین اسلام، انتظامیہ، کارکنان جلسہ، حفاظ کرام، مدرسے میں پڑھنے والے تمام طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ رب کائنات آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ جو جلسے میں تشریف فرما ہے، مالک و مولا سبوں کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بطور تبرک دو شعر نعت پاک کے آپ لوگوں کی خدمت حاضر ہیں۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت اور خلوص کے ساتھ جی لگا کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام محمد سلیمان ہے، پانی تلاش کر رہے تھے وضو کے لیے، عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، پانی نہیں مل رہا تھا، کنواں مل گیا، کنویں کے اندر سے پانی نکالنے میں کوئی سامان نہیں مل رہا تھا، پریشان ہو گئے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، تو ایک لڑکی نے ان کو پریشان دیکھا، تو اس لڑکی نے کہا حضرت آپ کا نام تو بہت مشہور ہے محمد سلیمان، پریشان کیوں ہے؟ کہا پانی کی ضرورت ہے، وضو کرنا ہے، وقت کم ہے۔ اس لڑکی نے کہا اتنی سی بات کے لیے پریشان، کنواں موجود ہے، پانی نکالتے کیوں نہیں؟ کہا پانی نکالنے کا سامان نہیں ہے۔ اس لڑکی نے آ کے کنویں کے اندر تھوک دیا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ اس لڑکی سے آپ نے فرمایا تجھے بتا اللہ کے رسول کی قسم ہے یہ برکت، یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا بکثرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جانتے ہو یہ مقام کیوں ملا؟ نبی پر کثرت کے ساتھ درود پاک کے پڑھنے پر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ زندہ باد مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان بزرگ کا نام محمد سلیمان معلوم ہے، انہوں نے وہی پر قسم کھائی کہ درود پاک پر ایسی کتاب لکھوں گا، ابھی تک دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ اور حضور صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت فرماتے کہ میں اس کتاب کو ہر روز پڑھتا ہوں، جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اللہ اسے ولی بنا دے گا۔ دلائل الخیرات شریف کی کتاب کا نام ہے۔ تو حضور کے درود پاک میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے۔ مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ جنت بھی کسی کا انتظار کرتی ہے، کس کا انتظار کرتی ہے؟ شاعر نے اسی شعر میں بیان کیا ہے، محبت سے ایک بار بول دے سبحان اللہ۔ جن کے لب پر میرے سرکار کی مدحتیں ہوگی، جن کے لب پر
کہ جن کے لب پر میرے سرکار کی مدحت ہوگی، منتظر حشر میں اس کے لیے جنتیں ہوگی، منتظر حشر میں اس کے لیے جنتیں ہوگی، کہ بعد میں ہوگا ہمیں مر کے خدا کا دیدار، بعد میں ہوگا ہمیں مر کے خدا کا دیدار، پہلے تو قبر میں، پہلے تو قبر میں آقا کی زیارت ہوگی، پہلے تو قبر میں، پہلے تو قبر میں آقا کی زیارتیں ہوگی۔ اور امام حسین کے نام پہ شعر مچل کے بولے سبحان اللہ۔ نو کی نیزہ پہ جو شبیر نے قرآن پڑھا، نو کی نیزہ پہ جو شبیر نے قرآن پڑھا، اب نہ دنیا میں، اب نہ دنیا میں کہیں ایسی تلاوتیں ہوگی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق حیدری، نبی کا خاندان، خواجہ کا ہندوستان، جشن دستار بندی زندہ باد۔ کہ وہ کبھی مل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا، کہ جس کے دل میں، جس کے دل میں میرے خواجہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں میرے خواجہ کی محبت ہوگی۔ اور اپنے گھروں مرشد حضور تاج الشریعہ بچن کے بولے ہیں سبحان اللہ۔ اتنا بڑا جنازہ تھا کہ پوری دنیا میں اتنا بڑا جنازہ کہیں نہیں خواجہ کے اوپر، سبحان اللہ۔ نو کے نیزہ پہ جو شبیر نے قرآن پڑھا، اب نہ دنیا میں کہیں ایسی تلاوت ہوگی، اب نہ دنیا میں۔ اور حضور تاج الشریعہ، تاج الشریعہ کی نماز جنازہ میں اتنے آدمی تھے، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہمارا ایمان دیکھنا ہونا، ہمارے جنازے سے اندازہ لگا لینا۔ پوری دنیا میں اتنا بڑا جنازہ حضور تاج الشریعہ، ان کے نام پہ بولے سبحان اللہ۔ آپ کی جنت کہاں ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے پیر و مرشد کے صدقے میں مجھے میری جنت معلوم ہے، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ میرے مرشد میرے رہبر ہے جناب اختر، میرے مرشد میرے رہبر ہے جناب اختر، وہ جہاں ہوں گے، وہ جہاں ہوں گے وہیں پر میری جنت ہوگی، وہ جہاں ہوں گے وہیں پر میری جنت ہوگی، وہ جہاں ہوں گے۔ آپ حضرات کو یاد وہ تمام فضیلتیں جو امام حسین کو ملی ہے نا، وہ تمام فضیلتیں جو امام حسین کو ملی ہے نا، حسن ان فضیلتوں میں اول ہیں۔ اہل سنت کا نعرہ یا حسین نہیں ہے، یا حسن یا حسین ہے، یا حسین نعرہ رافضیوں کا ہے، جی بے شک۔ امام حسن کا نعرہ نہیں لگاتے، کم لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جہاں جہاں حسن کی فضیلت، امام حسین کی فضیلتیں بیان کیے، وہاں وہاں امام حسن کی فضیلت۔ امام حسین کو جو فضیلت ملی ہے، ان فضیلتوں میں سب سے پہلے امام حسن کو فضیلت ملی ہے، امام حسن کو مقام ملا ہے، امام حسن کو مرتبہ ملا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقام میں بھی بلند ہے، مرتبہ میں بھی بلند ہے، اور عمر شریف میں بھی بلند ہے۔ آپ جب بھی نعرے لگائیں یا حسن لگائیں، اور ایک بات میں بتا دوں، کچھ لوگ ننگے سر ہیں، یہ رسول پاک کی محفل ہے، نبی پاک ننگے سر نہ رہا کریں، دنیا میں رہا کریں تو ننگے سر۔ آپ اپنے گھروں میں ہوں گے نا، اپنے باپ کے کہلائیں گے، مکان میں ہوں گے باپ کے کہلائیں گے، کھیتوں میں ہوں گے تو باپ کے کہلائیں گے، مگر اس محفل میں ہوں گے تو آمنہ کے لال کے غلام کہلائیں گے، مصطفیٰ کے دیوانے کہلائیں گے، مصطفیٰ کے ماننے والے کہلائیں گے۔ ارے ایک ٹوپی گر گئی تھی، ٹوپی جنگ میں، خالد بن ولید کی جنگ یرموک، خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ 9 تلواریں ٹوٹی میرے ہاتھ سے، ادھر دونوں طرف گرمی کا ماحول ہے، ٹوپی گر گئی۔ آپ نے فرمایا جنگ کو ابھی بعد میں کرو، یہ کرتے رہو، ساتھ میں میری ٹوپی کو تلاش کرو۔ کہا حضور ٹوپی نہیں مل رہی، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اتنے ماننے والے شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا ٹوپی تلاش کرو۔ آپ ٹوپی کی قدر و قیمت نہیں جانتے، ٹوپی کا مقام نہیں جانتے، کہا ٹوپی تلاش کرو، کہا حضور نہیں مل رہی، کہا فوجدوها، تلاش کرو۔ 3 مرتبہ اس کو تلاش کیا گیا نا، ٹوپی مل گئی، آپ نے سر پر رکھا تو رب کائنات نے جنگ میں فتح عطا فرما دی، رب کائنات نے جنگ میں فتح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر ہندوستان حضرت عمران جے پوری صاحب، سبحان اللہ، فتح عطا فرما دی رب کائنات نے جنگ میں۔ صحابہ اکرام نے بعد میں معلوم کیا، خالد بن ولید آپ سپہ سالار ہیں، کفار و مشرکین کا لشکر آمنے سامنے، جنگ زور پہ ہے، جنگ شباب پہ ہے، اور آپ کہتے ٹوپی تلاش کرو، فَإِذَا وَجَدُوهَا خَالِقَةً قَلَنْسُوَةً، تو ٹوپی تلاش کی، پھٹی پرانی ٹوپی تھی، کہا اس پھٹی ہوئی ٹوپی کے لیے کتنے بندے شہید کروا دی، کیا ضرورت تھی، ٹوپی مل جاتی، نئی ٹوپی مل جاتی بعد میں، اس کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اعتمر رسول اللہ، معلوم ہے اس کے لیے پریشان کیوں ہوں؟ اللہ کے نبی نے عمرہ کیا، جب بال سرکار نے عمرہ شریف میں بنوائے تو صحابہ کرام نبی کے بال پانے کے لیے بے قرار، بے چین، پریشان ہو گئے، تو میں بھی اللہ کے نبی کے بال پانے کے انتظار میں رہا، کوشش کر کے نبی کے 2 بال مجھے مل گئے، تلاش کرتا رہا ان نبی کے منہ مبارک کو کہاں رکھوں، تلاش کرتا رہا، پھر میں نے نبی کے ان بالوں کو ٹوپی میں رکھ لیا۔ رب کائنات کا یہ فضل ہے کہ وہ ٹوپی ہر جنگ میں میرے ساتھ رہا کرتی ہے، ہر جگہ میرے ساتھ رہا کرتی ہے، اور رب کائنات اسی ٹوپی کے برکت سے خالد بن ولید کو فتح عطا فرمایا۔ سروں پہ ٹوپیاں رکھیں، بے ٹوپی کے نہ، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے غلام ہیں، وکانہ طبی النبی، نبی کی خدمت کرنے والے ہیں، وخدمہ، نبی کے صحابی ہیں، ان ابا بکر کان یصلی لہم فی وجہ النبی۔ توجہ فرمائیں، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی کا ایک واقعہ، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 222، لائن نمبر 8، 9، 10، 11، 12، 13۔ اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي توفی حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنكس ابو بکر على عقبيه ليسل الصفا فظن أن النبي خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، أن أتموا صلاتكم۔ نبی پاک 3 دن سے اپنے کمرے سے مسجد میں نہیں آ رہے، اپنے آخری ایام میں مرض الموت میں 3 دن سے کمرے سے نماز پڑھانے تشریف نہیں لا رہے۔ کون؟ نبی پاک۔ تو پہلے دن جب نماز کا مسئلہ آیا نا تو لوگوں نے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا مصلی پہ، جب عمر نے پڑھا اللہ اکبر تو اللہ کے نبی نے حجرے سے بلند آواز سے کہا اللہ انہانی، لوگوں جب تک تمہارے اندر ابو بکر موجود ہے نا اللہ منع فرماتا ہے کہ مصلی پہ اور کوئی کھڑا نہ ہو۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے اگر لوگ سب عالم ہونا امامت کون کرے گا؟ افضل العلم۔ آقا فرماتے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا وہی امامت کرے گا، وہی امامت کرے گا۔ سرکار نے منع فرمایا، میں منع نہیں کرتا، اللہ منع کرتا ہے۔ ابو بکر لوگوں میں موجود ہے، مصلی پہ اور کھڑا ہو جائے، اللہ کو گوارا نہیں۔ ان ابا بکر کان یصلی لهم، ابو بکر نے نماز پڑھائی صحابہ کو تھی، اور ابھی سرکار اندر سے آواز دے رہے، نکل کے باہر نہیں آئے۔ اور صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کو نہیں دیکھتے تھے نا، بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے، کھانا پینا بھول جاتے تھے۔ ان کے نثار کو ہی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، یہ بتاؤ مجھے، نماز پڑھتے ہو تو چہرہ کدھر کرتے ہو؟ بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ چہرہ کرتے کعبے کی طرف، کدھر؟ آپ بولے کریں، بولیں، آپ بولیں۔ اب میں پھنسانے والا مولوی نہیں ہوں کہ آپ کو پھنسا کے کچھ اور بات بول دوں گا۔ چہرہ کدھر کر دیں؟ کعبے کی طرف۔ اب شریعت کا مسئلہ سنیں، جو بندہ نماز کی حالت میں اپنا سینہ کعبے سے پھیر لیتا ہے نا، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے۔ اللہ کے نبی آگے نماز، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی آگے ہے، پیچھے جماعت ہوتی ہے، اور جماعت کے پیچھے اللہ کے نبی کا حجرہ ہے۔ رب کائنات آپ کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب عطا فرمائے، امام حسن امام حسین کے صدقے میں رب کائنات زیارت عطا فرمائے۔ توجہ فرمائے، نبی کا حجرہ جماعت سے پیچھے ہے، نبی کا مصلی آگے، پھر جماعت، پھر نبی کا حجرہ۔ ایک دن ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر صحابہ نماز پڑھ رہے، عمر بھی نماز پڑھ رہے، عثمان بھی، علی کے ماننے والے بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ وہم صفوف فی الصلاۃ، جماعت میں تھے۔ فکشف النبی ستر الحجرۃ ینظر الینا، حوالہ کوئی کاٹ دینا 1,00,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، افضل الکتاب بعد القرآن نام ہے اس کا۔ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا نمبر آتا ہے اسی کتاب کا میں پڑھ رہا ہوں حدیث پاک، مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، 3 دن ہو گئے نبی کمرے سے نہیں آئے، سب کی نیت بندی ہے۔ فکشف النبی، تو سرکار نے اپنے کمرے کا پردہ کھولا، حجرے کا پردہ کھولا، اور صحابہ کی طرف دیکھنے لگی۔ نبی پیچھے ہیں کمرے میں، صحابہ آگے ہیں، ان کے آگے ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ کو احساس ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے کمرے کا پردہ کھولا ہے، حجرے مبارک کا پردہ کھولا ہے۔ ینظر الینا، تو صحابہ نے اپنے رخ کو پھیر لیا، بولے سبحان اللہ، رخ کو پھیر لیا، ینظر الینا۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کو دیکھ رہے تھے، تو نبی کیا کر رہے تھے؟ وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرْقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، ہمیں دیکھ کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی ان کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ اور صحابہ بیان ایک صحابی کا بیان نہیں ہے، تمام صحابہ بیان کرتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، تم چاہتے ہو نا کہ تم نبی کے چہرے کو کچھ دیکھو، چاہتے ہو نبی کے چہرے کو دیکھنے کی مثال مل جائے، تو یہاں سے نسخہ لے کر جائیں۔ صحابہ بیان فرماتے کأن وجہہ ورقۃ مصحف، نبی کا چہرہ قرآن مجید کے ورقوں کی طرح چمک رہا تھا، قرآن مجید کے پاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ میں صحابہ سے معلوم کرتا ہوں، ارے تم نماز پڑھ رہے تھے یا نبی کو دیکھ رہے تھے؟ یہ نبی کی زیارت کر رہے تھے۔ ایک مولوی جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے، اپنی کتاب صراط مستقیم صفحہ نمبر 89 اس پہ لکھتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور صحابہ دیکھو کدھر دیکھ رہے ہیں؟ نبی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ بیان فرماتے ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، 3 دن کے بعد دیکھا تھا نا نبی کو، اتنی خوشی ہو رہی تھی، ما نظرنا منظر نجیبا،
दुनिया में बड़े बड़े हसीन और मंजर देखे हैं, हमने काबे को भी देखा है, काबे के खिलाफ को भी देखा है, पहाड़ों को भी देखा है, चांद की तबाही को भी देखा है। मा नजर ना मंजर अजीबन, जितना नबी का चेहरा मुबारक लग रहा था, जितना नबी का चेहरा हसीन लग रहा था, कसम खुदा की ऐसा मंजर हमने जमाने में कई। एक मौलवी लिखता नबी को याद नहीं करना नमाज में, तुम नबी को याद न करना नमाज में, तुम नबी को याद ना करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। तुम याद ना करना नबी को नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। जब मैंने याद किया नबी को नमाज में, तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया, तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। फहममना अन नफ्तचिन मिनल फरहि बिरुयतिन नबी, हमें नबी के चेहरे से इतनी खुशी मिली, इतनी ताकत मिली, हमने नमाज तोड़ने का इरादा कर लिया। तमाम के तमाम सहाबा नबी को देख रहे हैं, नबी सहाबा की तरफ देख रहे हैं। शरीयत का मसला ये है, अगर काबे से चेहरा फिर जाए नमाज टूट जाती है, तो क्या नबी नमाज सहाबा की टूटी? हम आला हज़रत से मालूम करते, आला हज़रत आप बताएं। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैं काबे का तवाफ कर रही थी, अभी 3 चक्कर मुकम्मल किए थे, काबा शरीफ मेरी तरफ झुक गया। मैंने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मालिक मौला, ऐ पाक परवरदिगार, काबा शरीफ पूरी दुनिया इसका तवाफ किया करती है, इसकी तरफ झुका करती है, ऐ मालिक मौला, काबा मेरी तरफ झुकता क्यों है? काबे के अंदर से आवाज आई, ऐ आमना तुझे मालूम नहीं है, तमाम वलियों का काबा में हूँ, शहीदों का काबा में हूँ, औलिया अल्लाह का काबा में हूँ, मगर मेरा काबा तेरा बेटा मोहम्मद रसूल। आला हज़रत फरमाते के मौके पे अल्लाह के नबी ने फरमाया अज़ान पढ़ो, तो लोग अबू बकर को देखने लगे, उमर को देखने लगे, इन्हीं का मौका मिला है। अब बिलाल सोचे कि इन बड़े बड़े साहबियों मुझे कहाँ मौका मिलेगा। अल्लाह के नबी ने बिलाल के दिल को देखा, कहा बिलाल अजान तुम पढ़ो। कहा नीचे नहीं पढ़ोगे? नबी ने उठा के काबे की छत पे खड़ा कर दिया। बोले सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी अजान पढ़ी थी, बिलाल ने चेहरा काबे की तरफ कर दिया। अब काबे के ऊपर नबी ने खड़ा कर दिया, तो चेहरा किधर किया जाए सोचने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल चेहरा इधर करो, अजान पढ़ो। इसी बात को आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। अरे गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देखते, सहाबा मेरी तरफ देख रहे, नबी ने सहाबा की तरफ देखा। फनकसा, अबू बकर का हाल क्या था? फनकसा अबू बकर अला क़िबा लियसिल सफ़ा, मुसल्ले से हट के सफ में आ गए। वज़न अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिजन इला सलाह, अबू बकर को ये लगा कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को इस हाल में देखा और सहाबा ने नबी को देखा, नमाज तोड़ने का इरादा फरमा लिया तमाम सहाबा ने। फ़अशारा इलैना नबी, तो सहाबा बयान फरमाते कि नबी ने हमारी तरफ इशारा किया। अनतिम्मू सलातकुम, अनतिम्मू सलातकुम, 2 रकअत पढ़ ली मेरे सहाबा, नमाज मत तोड़ो, 2 रकअत और मुकम्मल फरमा लो, 2 रकअत और मुकम्मल फरमा लो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ये न ईमान है। तुम लोगों को मालूम है मिठाई कहाँ अच्छी मिलती है मालूम है, कपड़ा कहाँ अच्छा मिलता है मालूम है, तुम लोगों को मालूम है खाने की चीज कहाँ अच्छी मिलती है, तुम सब जानते हो, लेकिन तुम लोगों को ये मालूम नहीं कि ईमान कहाँ मिलेगा, ईमान कहाँ मिलेगा। आका फरमाते उन्जुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, ओ प्यारे लोगो, ओ मेरे मानने वालों, जिससे तुम दीन का इल्म ले रहे हो देख लिया करो, वो बंदा कैसा है, वो बंदे के अखलाक कैसे है, उसका दीन कैसा है, वो मानने वाला किसका, बगैर देखे, बिना देखे नहीं। उन्जुरू, देखो, अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, हम तो किसी को भी वली बना देते हैं, हम तो किसी को भी पीर बना लेते हैं, अल्लाहु अकबर, किसी के भी मानने वाले बन जाते कि उनको तो बहुत मानने वाले हैं, वो गलत कैसे होते। आओ अली की बारगाह में आओ। एक बंदे को पढ़ाया अली ने, मुहद्दिस बना दिया, अली ने पढ़ाया उसको। मालूम है फिर क्या हुआ? हाथ से कुबड़ा हाथ टूटा हुआ है, पीठ झुकी हुई है,
اور چہرے کا گوشت بھی اجڑا ہوا ہے. جی معلوم ہے علی کے مقابلے میں آ گیا, علی کے مقابلے میں آ گیا. اٹھاؤ داؤد شریف جلد دوم صفحہ نمبر 222. علی کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں نا, اور اس کے ساتھ تو بہت لوگ ہیں, جب اچھا ہے تبھی تو لوگ ہیں. علی حسن کے باپ ہیں, علی امام حسین کے باپ ہیں, بے شک, علی بے شک. فاطمہ کے شوہر ہیں, مصطفیٰ کے داماد ہیں. واقعہ اخات کے موقع پہ جب اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا نا, علی کو نہیں بنایا تو علی رونے لگے. سرکار فرماتے روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ مکے کے لوگوں کو مدینے کا بھائی بنا دیا, تو اس کا بھائی, تو اس کا, مجھے نہیں بنایا کسی کا بھائی. آقا فرماتے انت ولی فی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی روتا کیوں ہے؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی, یا آخرت میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مرتبہ اتنی فضیلت مولا کائنات کی, من کنت مولا فعلی کن مولا, اتنی فضیلت علی کی. تو علی کے مقابلے میں کبڑا کھڑا ہو گیا تو لوگ اس کے ساتھ بھی ہو گئے. ارے علی کو چھوڑ دیا لوگوں نے, اس کے ساتھ بھی لوگ ہو گئے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آئے کبڑا, چہرے سے حسین و جمیل نہیں, ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. وہ جب الگ جماعت بنا لے اس کے ساتھ لوگ ہو جائیں علی کو چھوڑ کر. تو آج کل اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرنے والا اپنے جماعت الگ بنا لے, لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں, متاثر کیوں ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے؟ ہے کیا بات ہے, بہت گہری امپریس بات. کیوں ہو جاتے ہو آپ لوگ؟ دین کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ شریعت کی کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھو دیکھو دیکھو, توجہ کرو, توجہ کرو. حدیث 18 سال پڑھائی کی ہے میں نے علم حدیث کے اوپر, اور سبحان اللہ. حدیث کے تعلق سے اللہ کرم سے بہت جانکاری ہے. اتنا پڑھنے کے باوجود بھی ہر حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں, اللہ اکبر. ہر حدیث کا مقام ہم نہیں سمجھ سکتے. تو ہم جیسے 18 سال پڑھنے والے حدیث کو نہیں سمجھ سکتے, تو جو ایک دن بھی مدرسہ نہیں گیا, کیا بات ہے, ایک دن بھی مدرسہ نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تعلق سے غلط بولتے ہیں, اللہ اکبر. غلط عقیدہ رکھتے ہیں. صبح تک ہوں میں یہاں پہ, تو حضرت امیر معاویہ کی نا 3 حدیثیں سنائے گا مذمت میں, 100 حدیثیں میں سنا دوں گا الحمدللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے سنو, امیر معاویہ کی شان میں معلوم نہیں, حدیث کا علم نہیں تو مت بولو. حدیث کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے تو ہم نہ بولے, ہم کیا کریں؟ تو بھی نہیں بول, ہم نہیں بول. اب ہم کس کو پکڑیں؟ ہم پکڑیں گے خواجہ معین الدین چشتی کو, ہم پکڑیں گے خواجہ معین الدین چشتی کو. اے خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ معین الدین چشتی, باپ کا نام ہے غیاث الدین, یہ بیٹے ہیں کمال الدین کے, یہ بیٹے ہیں سید احمد حسین کے, یہ بیٹے ہیں نجم الدین طاہر کے, یہ بیٹے ہیں عبدالعزیز کے, یہ بیٹے ہیں سید علی رضا کے, یہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے, امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے, امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے, امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے, امام زین العابدین بیٹے ہیں شہید کربلا امام حسین کے, امام حسین بیٹی ہیں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا, بیٹے ہیں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے, اور خاتون جنت بیٹی ہے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے چشتی کے حلوانے والوں, آؤ بیٹھو مقابلے میں. چشتیت کے تعلق سے کس کے پاس زیادہ علم ہے؟ سبحان اللہ. چشتی کے گھرانے کے تعلق سے کس کے پاس زیادہ نالج ہے؟ آؤ. حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ جن سے صلح کر لے امام حسن, ان سے ہماری صلح ہو جاتی ہے, ہماری محبت بڑھ جاتی ہے. ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد. ہم پکڑیں گے کس کے دامن کا پکڑیں گے؟ کس کا دامن پکڑیں گے؟ خواجہ غریب نواز کا نا. اب پکڑیں گے دامن حضرت سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. غوث پاک جن کے مذہب کی پیروی کرتے امام احمد بن حنبل, ان سے معلوم کیا گیا عمر بن عبدالعزیز زیادہ فضیلت والے یا امیر معاویہ؟ تو آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھے
رسول پاک کے ساتھ جنگ فرمائی، اس گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑی ہے، گرد و غبار اڑی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنتی جنتی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان صحابہ اکرام کے معاملات میں پڑھنا السلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی انمن ہو جاتی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی علی سے انمن ہو جاتی۔ معلوم ہے ابو تراب نبی علی کا جو لقب پڑا کب پڑا تھا؟ حضرت فاطمہ سے کچھ انبن ہو گئی۔ ہم لوگوں میں جب انبن ہو جاتی ہے نا گھر میں، شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، مون فریش کرنے کے لیے دوستوں کے پاس چلے جائے۔ علی کی جب انبن ہوئی فاطمہ الزہرا سے تو علی کہاں گئے؟ علی مسجد میں جا کے سو گئے، مسجد میں جا کے سو گئے۔ انہیں معلوم ہے کہیں سکون نہ ملے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں سکون ملا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو تراب معلوم ہے کہاں سو گئے؟ زمین پہ سو گئے تھے علی مسجد نبوی کی۔ تو تراب کا معنی آتا ہے مٹی۔ اللہ کے نبی آئے فاطمہ کے گھر پہ، کہا میرا چچا زاد بھائی علی کہاں پر ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ مسجد تشریف لے گئے ہیں، آپ کو معلوم تھا؟ آپ چلے گئے اللہ کے نبی، دیکھا کہ علی سوئے ہیں، شانے پہ مٹی لگی ہے۔ سرکار نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھیے۔ اسی دن سے آپ فرماتے ہیں نبی نے مجھے ابو تراب کا لوگو مجھے علی مت کہا کرو، ابو تراب کہا کرو، ابو تراب کہا کرو۔ ابو تراب فرماتے جو بھی مجھے ابو تراب کہا کرتا تھا مجھے بڑا سکون ملا کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، مگر اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کو برا بھلا، چھوٹا بڑا، اونچا نیچا نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم وہی کریں گے جو خواجہ غریب نواز نے کیا تھا، ہم وہی کریں گے جو سید علی رضا نے کیا تھا، ہم وہی کریں گے جو امام موسیٰ کاظم نے کیا تھا، ہم وہی کریں گے جو امام جعفر صادق نے کیا تھا، ہم وہی کریں گے جو غوث پاک نے کیا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان انہوں اللہ۔ نے کیا کیا تھا؟ جی۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمارے سروں پر مسلم ہیں، اور یہ مجتہد تھے۔ علم جو مشاجرات جو باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، ہمیں ان میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو آپ یہاں سے فیصلے لے کر جائیں، جو بھی آپ کو صحابی کے بارے میں، صحابی کے کوئی بھی نبی کا صحابی ہو کچھ اگر غلط بولے تو آپ حضرات عالموں سے، علماء اکرام سے رابطہ کیا کریں۔ رب کائنات کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک صحابی کا دامن پکڑ لو گے رب کائنات ہدایت عطا فرما دے گا، ہدایت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات کے صدقے میں اللہ نے مجھے، اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ نے مجھے اتنا علم دیا کہ پوری کائنات میں جو بھی کچھ ہے آسمان و زمین میں مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا، وہ حضرت جبرائیل تھے۔ اے علی یہ بتاؤ اس وقت میں جبرائیل کہاں پر ہیں؟ آپ نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آپ نے فرمایا جبرائیل تم ہی ہو۔ جبرائیل نے کہا علی تمہیں اتنا علم کیسے آ گیا؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی نے فرمایا علی آخری غسل تم مجھے دینا۔ آخری غسل اللہ کے نبی کو حضرت علی نے دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ غسل مبارک کا چند قطرہ نبی کے پلکوں پہ رک گیا تھا تو میں نے پہنچا نہیں، صاف نہیں کیا، فشربت منہ الماء، میں نے اس پانی کو پی لیا۔ نبی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، پھر مجھے دنیا کا علم بھی مل گیا، آسمان کا علم بھی مل گیا، کائنات۔ آپ فرماتے ہیں پورے قرآن مجید کا علم الحمد میں ہے، الحمد کا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا علم با شریف میں، اور با کا علم بات نقطے میں۔ آپ فرماتے ہیں انا نقطۃ بائے بسم اللہ، لوگو میں بسم اللہ کے با کا نقطہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہاں دستار بندی ہے، رب کائنات مبارک فرمائے، قبول فرمائے، برکتیں فرمائے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے
دوسروں کو پڑھاتا ہے وہ بندہ رب کائنات کی نظر میں سب سے محبوب ہوا کرتا ہے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے باغ بجاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، چمن رہا پھول کھلتے رہیں گے، زندگی رہے انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تمام حضرات کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔